آج کل دماغوں میں یہ بٹھا دیا ہے شیطان نے کہ جا کر دعوت دینا کوئی ضروری نہیں ہے، جب آلات و ذرائع ہیں بات کے پہنچانے کے تو اس سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جبکہ دعوت ایک وہ ایسا بدنی فریضہ ہے نماز کی طرح جو آپ کے خود جا کر دعوت دیے بغیر یہ فریضہ کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی کتاب سے، کسی موبائل سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے سب سے کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ ایک دھوکہ لگا ہے لوگوں کو کہ بات کے پہنچانے کے ذرائع اور بھی ہیں۔ میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، جس طرح نماز کا فریضہ خارجی کسی چیز سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کے بدن کا استعمال اصل ہے، ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا فریضہ آپ کے بدن سے متعلق ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے یہ فریضہ ادا نہیں ہے۔ آپ حدیث کو غور کیجیے نا تو میری بات سمجھ آئے گی، کیونکہ رواجی طریقے اتنے چل گئے ہیں کہ اب سنت طریقوں پر اگر کہا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ بات کر رہے ہیں اور یہ ان کا تفرد ہے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی نئی بات ہے، کیونکہ سنتیں اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا آدمیوں کو نئی بات لگتی ہے۔ اس کو میں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ دعوت کا فریضہ کیسے ادا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاتھ سے منکر کو بدلنا اعلیٰ ایمان ہے اور یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ دوسرا درجہ کہ آپ زبان سے جا کر لوگوں کو سمجھا کر مسجد میں لے آئے، یہ نہیں ہم کو بتا دے معروفات کیا منکرات کیا، یہ دعوت نہیں ہے۔ کسی کو منکرات معروفات بتانا دعوت نہیں ہے، معلومات ہے۔ کتابوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ منکر ہے، یہ معروف ہے۔ وقت ثقیف کو معلوم تھا کہ یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں، ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہم آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں مسجد میں رکھو، اس ماحول میں رہے بغیر ان میں عمل کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ زبان سے ان کو سمجھا کر مسجد میں لے آئے۔ یہ درمیانہ جہاد ہے اور یہ درمیانہ ایمان ہے کہ آپ زبان سے سمجھائیں۔ سب سے ضعیف ترین ایمان، سب سے کمزور ایمان اس مسلمان کا ہے جو کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل سے رو رہا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، میں زبان نہیں کھول سکتا، یہاں ماحول میرے خلاف ہو جائے گا، میں مجبور ہوں۔ یہ صرف گناہ کو دیکھ کر جسے اگر اڑ رہا ہے تو یہ اس کا سب سے ضعیف ترین ایمان ہے اور یہ سب سے ضعیف ترین جہاد ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی مسلمان کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کو روکنے کی اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو صاف اس کے اندر ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں ہے۔ پھر وہ مسلمان جو منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا، بتائیے اس کو ایمان کہا جائے اس کے دل میں یا فسق کہا جائے اس کے دل میں کہ کیا ہے؟ تو منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ یہ تو کمزور ایمان اس کا تھا جو منکر کو دیکھ کر غمگین ہو رہا تھا، اس کا ایمان ہے سب سے کمزور ایمان۔ اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو پھر تو آپ خود ہی فیصلہ کیجیے، ایسے حالات میں مسلمان یہ کہیے ہم ایمان کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ایمان والے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو، ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے آدمی غلط ماحول میں رہتے دین سے بالکل ناواقف ہو جاتا ہے اور عمل کی اصلاح ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلا کام یہ ہے فرد کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کی غرض سے لے کر آؤ۔ اجلس بنا نومی ساعتن، صحابہ کرام کا یہ قول ہے، ان کا عمل ہے۔ ایمان کی زیادتی کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ویسے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا تو عمل ہے ہی ہے، لیکن سنت بھی یہی ہے۔ یہ اور سنیے آگے کہ سنت بھی یہی ہے۔ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا ہی ایمان کی تکمیل کا واحد سبب ہے۔ میں سنت سے حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ میرا وہاں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک صاحب کو دعوت دی وہ کہا کہ اور ایمان لائیں گے، تو آج کل کے لوگوں کی طرح انہیں بھی اشکال ہوا کہ تو ایمان والے ہیں، یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لاتی بنتے ایمان، ہم تو کفر اسلام میں آ گئے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے ایمان لانا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، وہ بھی یہ سمجھے جا کے اشکال کیا اس کا سلم سے تاکہ اصلہ یہ اس طرح کہتے ہیں جس سے کہہ رہے ایمان لائیں گے ایمان لا چکا ہوں، فرمایا نہیں، ادھر رواحہ مسجد میں ایمان کے وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو وہ میرے تذکروں پر اور میری بڑائی کے تذکروں پر اور میرے احکام کے تذکروں پر جمع ہیں۔ سمجھتے تھے یہاں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر بیٹھو گے تو فرشتے تمہیں پروں سے آسمان تک گھیریں گے، اور یہاں فرشتوں کے پروں سے دلوں میں اس طرح ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں میں انڈوں کے رہنے سے انڈوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے تو صحیح، جو انڈا مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس میں گندگی بنتی ہے، اگر پھوٹ جائے تو گھر میں اس کی کوئی بدبو برداشت نہیں کر سکتا، اتنی سخت بدبو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو تجربہ اور کر کے دیکھ لیں کیا بات ہے، کیوں بدبو ہے اس کے اندر، اس سے بچہ کیوں نہیں بنا؟ اتنی سی بات ہے کہ یہ انڈا مرغی کے پر سے باہر لے گیا۔ ایک جانور کے پروں میں انڈے کے رہنے سے اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، دور رہنے سے گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی فرشتوں کے پروں میں رہے گا بتائیے تو صحیح، اس کے اندر ہدایت کا نور، اس میں عبادات کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ جبکہ ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول ہیں۔ ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے، میں سب سے کہتا ہوں ہمارے گشت کا موضوع دین کی بات پہنچانا نہیں ہے، ہمارے گشت کا موضوع منکر کے ماحول سے مسلمان کو اٹھا کر نیکی کے ماحول میں لانا ہے، ہمارا گشت کا موضوع ہے۔ یہ سنت تربیت کا سنت طریقہ یہی ہے، میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی ہے، میں کہہ رہا ہوں سنت طریقہ تربیت کا یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جنہیں اسلام سے وحشت یا اسلام سے لے آئے فرائض سے وحشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد نبوی میں انتظام کیا کرتے تھے، انہیں کھانا یہاں کھلاؤ، ان کا قیام یہاں کراؤ، ان کا خیمہ یہاں لگاؤ۔ بلکہ ایک آدمی چوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ یہ باندھنا سزا کے لیے نہیں تھا، مسجد میں رکھنے کے لیے تھا کہ اگر یہاں رہ گیا کچھ وقت تو اس دن چوری میں رکھتے رہو۔ لیکن کیا اب نماز کے لیے مسجد کی رہ گئی ہے، وہ بھی جس کو نماز پڑھنی ہو پڑھنا میرے دوستوں، مسجد تو یہ پورے دین کے وجود میں آنے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا یہ ایک بنیادی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور تعلیم کے لیے آنے والے ہمارے گھر کا موضوع ہے ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا، اس لیے کہ اس کا قدم اٹھانا مسجد کی طرف، یہ اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان سے کوشش کر کے اس وقت کی نماز ادا کرا لینا، اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا دینا۔ 2 کروڑ 80 لاکھ سال کتنی بڑی مدت ہے ایک نماز کو قضا کرنے سے، ایک نماز کے قضا کرنے سے۔ ہم ہر یہ مسجد لے کر مطمئن ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت نمازی ہیں، بہت نمازی ہیں۔ وہ جو بازار میں ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھنے والے کے ساتھ تعداد کو مت دیکھیے، آپ اس بازار کو اس مجمع کو دیکھیے جو نماز سے واقف ہے۔ ہمارے یہاں اس کا موضوع ہے یہ ایک مسلمان کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچانے کے لیے گشت ہے۔ اگر کوئی غور کرے، ایک تنظیم بنا دی ہے ملاقاتوں کی، بہت مشہور ہے، ہو گئے 2-4-6 نام، وہ آپ نے گھروں پر ملاقاتیں کر لی کہ جی ہمارا تو گشت ہو رہا ہے، مجھے تو فلاں گھر دیا گیا تھا، فلاں گھر دیا گیا تھا، فلاں گھر دیا گیا تھا، وہاں نے ملاقاتیں کرنی ہیں اور میں نے ان کو بٹھا کر وہاں کی سمجھا دیا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں
کنویں میں گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جانا، اس سے اس کی جان نہیں بچے گی۔ ایسی گشتوں میں لوگوں سے دین کی باتیں کر کے آ جانا، اس سے ان کی جان بچنے والی نہیں۔ حدیث ہے، حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ نجات صرف منکر کرنے والے کا ہاتھ پکڑنے میں نجات۔ آپ ان موبائلوں سے دین کی باتیں پھیلا کر سمجھتے ہیں کہ دین پھیل جائے گا؟ منکر کرنے والے کا ہاتھ اگر توڑو گے تو نجات ہے، اور اگر تم نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا جو کسی میں سوراخ کر رہا ہے تو تم بھی ڈوبو گے، یہ بھی ڈوبے گا۔ یہ صاف روایت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دعوت کوئی چیز نہیں ہے، دعوت ایک عملی فریضہ ہے، دعوت ایک عملی فریضہ۔ اس لیے پورا مجمع میرا تو دل چاہتا ہے، مجھے آپ سے بڑی امید ہے کہ اللہ نے تو بڑی صلاحیت دی، اس کا پورا مجمع عزم کر لے کہ ہم انشاءاللہ 8 گھنٹے اپنی مسجد کے لیے فارغ کریں۔ اس دعوت کے مقام کا مقصد لوگوں کے کاروبار، تجارتیں، ملازمتیں، ان کے کارخانے، ان کی سرمایہ داریاں، یہ سلانا مقصد رہبانیت کی دعوت نہیں۔ ان کا وقت، فارغ وقت چاہیے مسجد کے لیے، یہ شعبے چھڑانا مقصود نہیں ہے۔ لوگ حیرت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے مسجد کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ ہمارے اسٹیشن 24 گھنٹے کیسے آباد ہے؟ کیا وہاں جنات کام کرتے ہیں؟ تمہارے ہوٹل 24 گھنٹے کیوں آباد ہیں؟ کیا وہاں کوئی مخلوق کام کرتی ہے؟ یا ایسے کچھ لوگ ہیں جو تم نے بنائے ہیں جو 24 گھنٹے سوتے نہیں؟ ایئرپورٹ دیکھ لیجئے، اسٹیشن دیکھ لیجئے، اسپتال دیکھ لیجئے، آپ کارخانے دیکھ لیجئے، آپ ساری دنیا کا نظام اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں شفٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، بھی بچے اس میں رہتے بھی ہیں، ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی کا وقت میں ڈیوٹی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس طرح اگر مسلمان بیٹھ کر ایک مرتبہ جماعت بنا لیں، یہ کس وقت سے کس وقت تک مسجد کون لوگ دے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ باہر کا سارا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں ہم اس نظام کو چھوڑنا یا اس نظام کا انکار کرنا نہیں چاہتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جس مسلمان کے پاس جتنا فارغ وقت مسجد کو دے، مسجد باہر کا جتنا باطل ہے صرف اس لیے ہے کہ مسلمان کا فارغ وقت مسجد سے باہر گزر رہا ہے، یہ اصل بازار کے باطل کی اور برے ماحول کا اصل سبب یہ ہے۔ مسلمان کا فارغ وقت مسجد کو مل جائے تو باہر کا سارا نظام تبدیل ہو جائے۔ اس طرح ہمیں روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ایسا وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا نکل جائیں کسی قصائیوں کے محلے میں صبح، تو آپ کو سارے قصائی اپنی چھری پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی ہمیں دلبری سے کام لینا ہے۔ صبح کو ہم اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہیں، چھریوں پر اور کلاڑیوں پر۔ ایسے ہی آپ جائیے کسی بڑھئی اور کارپینٹر اور نجار کے علاقوں میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ صبح سویرے اپنے اوزاروں پر، اپنے رندوں پر اور اپنی آلی پر دھار لگا رہے ہوں گے۔ تو کیا کر رہی ہے کہ بھائی یہ ہم جن پر ہمیں ان سے کام لینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صبح مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کی تجدید اور رگڑ کر دلوں سے اللہ کے غیر کا تعصب نکالنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ صبح سے لے کے شام تک نمازوں کے، ذکر کے، تلاوت کے، معاملات کے، معاشرے کے، لائن کے جتنے بھی تقاضے اللہ کی طرف سے آئیں گے ہم پر احکام، ان کو ہم پورا کر سکیں۔ اس لیے ہم صبح اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ جیسے ایک بڑھائی جو ہے وہ اپنے اوزاروں پر ڈھال لگاتا ہے لیبر سے کام لینے کے لیے، ساتھ بتا کرتا ہوں کہ یہ اس ایمان کو تازہ کیے بغیر دن بھر ایمان کے تقاضے کیسے پورے کرتے؟ یہ ہے بنیادی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔